أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يفوزوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. صدق اللہ العظیم. سورہ زخرف کی آیات میں مشرکین مکہ کے کچھ سوالات کے جوابات اللہ دے رہے ہیں. آیات کا ترجمہ سن لیجیے. اللہ نے فرمایا قل اے میرے نبی ان سے پوچھئے، ان سے کہہ دیجئے ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کی کوئی اولاد ہے بھی فانا اول العابدین، تو اس کی سب سے پہلے عبادت کرنے والے میں بنوں گا. جب اللہ کی ہے ہی نہیں تو پھر کون؟ سمجھنا. سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے آسمانوں اور زمینوں کا رب، عرش کا رب، عما یصفون، جو یہ لوگ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اس بات سے. فذرہم، اے نبی ان کو چھوڑ دیجیے، یخوضوا، یہ بحث کرتے رہیں، ویلعبوا، اور کھیل تماشا میں مبتلا رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ اس دن سے جا ملیں جن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے. تب ان کو پتہ چلے گا بات کیا ہے. والذی، اللہ تو وہ ذات ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی معبود ہے. وہو الحکیم العلیم، وہ زبردست حکمت اور علم والا ہے. وہ زبردست حکمت علم والا ہے. وہ زبردست حکمت والا علم والا ہے. اچھا یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے. یہ بالفرض والمحال کا لفظ ہے. اللہ کے یہاں ایسی چیزوں کے امکان ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق کی صفات سے پاک ہے، کھانے سے، پینے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، زمانے سے، مکان سے، جسم سے، جنس سے، ٹوٹلی پاک ہے. وہ ہماری طرح نہیں. ٹھیک ہے. لہذا مشرکین مکہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانا، اللہ نے سب کی تردید کی. میرے نبی اعلان کر دیجئے اگر رحمان کے لیے کوئی اولاد ہوتی تو میں محمد سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا. جب رحمان کی اولاد ہی نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کیوں کریں؟ تو پھر ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت. یہ عقائد کے ساتھ تعلق رکھنے والے آیات ہیں. اصل بات کیا ہے؟ اللہ اپنے ذات میں بھی یکتا ہے، اللہ اپنے صفات میں بھی یکتا ہے. یعنی توحید ذات میں بھی اللہ کے لیے ثابت ہے، توحید صفات میں بھی اللہ کے لیے ثابت ہے، توحید اسماء میں بھی ثابت ہے، توحید افعال میں بھی ثابت ہے. اللہ کے کاموں میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں توحید ذات. توحید ذات یعنی اللہ اپنی ذات میں تقسیم نہیں ہے، اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، واحد ہے، احد ہے. آپ سنتے ہیں لفظ واحد ہے، اللہ ایک ہے. ایک لفظ احد ہے، اللہ ایسا ایک کہ اس کا دوسرا ہے ہی نہیں. اس کا احد کا معنی یہ ہوتا ہے. واحد کا معنی ایک، دوسرا آ سکتا ہے. احد کا معنی وہ ایک جس کا دوسرا ہوتا ہی نہیں. سمجھنا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اعلان کروا رہے کہ رحمان یعنی اللہ کے لیے اولاد ہے ہی نہیں. اللہ بیوی سے، بچوں سے، اولاد سے، ماں باپ بننے سے پاک ہے. یہ ساری مخلوق کی صفات ہیں. تو فرمایا اگر بالفرض والمحال اگر یہ ممکن ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا. میں تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا.
لہٰذا معلوم ہو کہ اللہ کے لیے اولاد کوئی نہیں. یاد رکھو اولاد آپ کی ضرورت ہے، آپ اولاد کی محتاج ہیں، اولاد آپ کے محتاج ہے. جب میرا اولاد کا احتیاج سے حاجت مندی سے پاک ہے تو ان چیزوں کی اس کو ضرورت ہی کیا ہے؟ لیکن میں بولا مجھے بچوں کی ضرورت ہے. آپ خود اندازہ کریں اللہ کے ہم بڑھاپا نہیں، اللہ کے ہم جو نا بھائی یہ ہماری کمزوریاں اللہ کے لیے ہے ہی نہیں. اللہ کو بیوی بچوں کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کی ضروریات نہیں ہے. آپ کو بیوی کی ضرورت ہے، آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، آپ کو ماں باپ کی ضرورت ہے. آپ اس کے محتاج ہیں، وہ آپ کے محتاج ہے. احتیاج کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کو اللہ کی چھوٹی سی صورت میں سمجھایا. اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ قطعاً کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری کائنات اللہ کے محتاج ہے. مطلب یہ ایمان ہے. اللہ ایمان کو بناتا ہے قرآن مجید. یہ ایمان ہے، اللہ اس ایمان کو بناتا ہے اور اس کی نگرانی کرتا ہے کہ کہیں سے کوئی شرک انسانی عقیدے میں شامل نہ ہو جائے، کہیں سے کوئی غلط عقیدہ آپ کے صحیح عقیدے کے ساتھ مکس نہ ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں قرآن مجید روزانہ کی بیس پر ہمارا ایمان بناتا ہے. روزانہ کی بیس پر روزانہ ڈوز دیتا ہے آپ کے ایمان کو قرآن مجید. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ ذات میں توحید اللہ کے لیے ثابت ہے. اس کے لیے بیوی، اس کے لیے بچے قطعاً کوئی نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک عجیب لفظ استعمال فرمایا کہ میرے نبی ذرہم، ان بدتمیزوں کو چھوڑ دو. یخوضوا، یہ بحث مباحثے میں لگے رہیں. ویلعبوا، وہ کھیل تماشا میں لگے رہیں. لیکن جس دن آ کے ملیں گے اس دن پتہ چلے گا ان کو، اس دن پتہ چلے گا یہ کیا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں آخرت سے. ابھی نہیں، ان کو پتہ چلنے والا ہے آخرت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں جو ہے اس میں اللہ نے اعلان ہی فرمایا کہ اللہ تو وہ ذات ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے. اللہ وہ ذات ہے جو زمین میں معبود ہے. اللہ وہ ذات ہے جو درمیان میں خلا ہے، اس میں بھی اللہ ہی معبود ہے. اللہ ہر جگہ الہ ہے، معبود ہے. وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے. اسی لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. یہ عظیم کلمہ ہے، چھوٹا کلمہ، عظیم کلمہ. انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ تھا یہ. انبیاء علیہ السلام چھوٹے کلمے کو بہت پڑھا کرتے تھے. آپ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے، کم از کم 10 مرتبہ چھوٹے کلمے کو پڑھ لیا کریں. اس کی برکتیں دنیا میں بھی حاصل ہو جائیں گی اور آخرت میں تو اس کی اتنی برکت ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ مزے کریں. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی جو اولاد کا نظریہ تھا خدا کے لیے، اللہ کے لیے، معبود کے لیے، اس کی نفی کر کے اعلان ہی کر دیا کہ آسمان میں بھی میں ہی معبود ہوں، زمین میں بھی میں ہی معبود ہوں. نہ مجھے بیوی کی ضرورت ہے، نہ مجھے والدین کی ضرورت ہے، نہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے. یہ ساری تمہاری ضروریات، تمہاری حاجتیں ہیں انسانوں. لہذا اللہ کی یکتائی، اللہ کی توحید، اللہ کا ایک ہونا، اس عقیدے کو روزانہ کے بیس پر جو نہ بھائی اس کو اس کے اندر تجدید کرو. حضور نے فرمایا جب مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کا ایمان دوبارہ نیا ہو جاتا ہے. ایمان نیا ہو جاتا ہے، ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ایمان کے اندر نیا پن پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا اکثروا قول لا الہ الا اللہ، لوگوں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو. اس سے تمہارے ایمان کو جلا ملے گی، اس سے تمہارے ایمان کو روشنی ملے گی، طاقت ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. کل انشاءاللہ تعالیٰ سورہ زخرف کا آخری درس ہوگا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللہ جی اپنے ذات صفات کا صحیح یقین ہمیں عطا فرما. اللہ انبیاء اور رسول کے عقیدے پر صحیح یقین عطا فرما. آخرت کے بارے میں صحیح یقین عطا فرما. الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما.
اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اللہ نے حفاظت عطا فرما، امن عطا فرما، عامل عافیت عطا فرما، اللہ خوشحالی عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے مسلمانوں کے سارے پریشانیوں کو دور کر دے، کہ اللہ ہمارے اس دعا کو محفظت سے قبول فرما۔